کی کوشش کریں گے۔ یہ جو کتاب ہم اور آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ ڈاکٹر علی صومالی کی کتاب ہے جسے انہوں نے لندن میں لکھا ہے، اور لندن میں ان کے اسلامک سینٹر میں انہوں نے 2009 میں جو لیکچر سیریز تھی ان کے، اس میں انہوں نے اس ٹاپک کو ریز کیا تھا، اور بعد میں یہ کتاب کی شکل میں وجود میں آئی ہے۔ تو ہم اسی کتاب کے کچھ فراز بھی آپ لوگوں کی خدمت میں کوٹ کریں گے تاکہ اس ٹاپک کو سمجھنے میں اور مدد ہو۔ میں جو بھی جوان ان کلاسز میں شرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اس کتاب کو آپ لوگ بھی دریافت کر لیں کہ اس کمیونٹی بلڈنگ ان اسلام کے نام سے یہ کتاب موجود ہے انٹرنیٹ پہ بھی، اور PDF کتاب بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں آج اس ٹاپک پر گفتگو کروں گا بہت ہی اختصار میں، انشاءاللہ پہلے ہی ان کے لیکچر کے 2 ہی پارٹ میں ہم انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک مقدمہ پیش کیا اس طرح کے جو انہوں نے ٹاپک چھڑا ہے وہ کہ دا امپورٹنس آف دا کمیونٹی بلڈنگ ان دا قرآن اینڈ پروفیٹ محمد از efforts ٹو پٹ اٹ انٹو پریکٹس۔ خب قرآن میں کمیونٹی بلڈنگ کی اہمیت کو کس طرح بیان کیا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹس کے لین میں لانے میں کیا کردار نبھایا ہے۔ پہلے ایک مقدمہ پیش کرتے ہیں، اس مقدمے میں لکھتے ہیں کہ the issue on how to establish an Islamic community has always been of great importance but is especially so for today۔ اسلامک یہ مسئلہ جو کہ کیسے ایک اسلامک کمیونٹی کو وجود میں لایا جائے یہ آلویز مورد گفتگو رہی ہے، اس کو اہمیت دیا گیا ہے، لیکن بٹ از اسپیشلی سو فار ٹوڈیز، لیکن آج کے دور میں اس پہ زیادہ فوکس دیا جا رہا ہے۔ ویدر اٹ از آن اے جنرل اسکیل ان دا ورلڈ wide Islamic community or on the smaller scale in minority Muslim communities in non-Muslim countries، چاہے وہ دنیاوی لیول پر اسلامک معاشرے کی بات ہو، اسلامک کمیونٹی کی بات ہو، یا ان مسلمان معاشروں کی بات ہو جو اقلیت میں ہیں غیر مسلم ممالک میں۔ یہاں پہ بتاتے ہیں کہ it is essential for us to know the qualities and characteristics of an Islamic community and how we can move towards establishing it۔ لیکن یہ ہمارے لیے جاننا مہم ہے کہ ایک مسلم کمیونٹی کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اور کیسے ہم ایسے کمیونٹی کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں، وجود میں لا سکتے ہیں، اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ یہ غلط فہمی نہ ہو۔ It is not simply the case that when we have a number of Muslims living, working, worshipping together that we can finally call it an Islamic community۔ تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ کچھ مسلمانوں کا ایک جگہ رہنا، کام کرنا، عبادت کرنا، آپس میں میل جول رکھنا، اور ہم اسے کہیں کہ یہ اسلامک کمیونٹی ہے۔ However, in many cases this is actually what we find۔ ہاں البتہ اسی کو ہی لوگ مراد دیا جاتا ہے، جسے ہم اور آپ پاتے ہیں۔ اس کیس میں ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے گروپ کو جہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، آپس میں رہتے ہیں، اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلامک کمیونٹی کہتے ہیں۔ A group of Muslims interacting together is deemed an Islamic community even though it is not۔ یعنی آپس میں تعامل رکھنا، آپس میں میل جول رکھنے سے ہم اور آپ سمجھتے ہیں یہ ایک اسلامک کمیونٹی ہے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ اسلامک کمیونٹی پھر کیسی ہونی چاہیے؟ آپس میں رہنے سے، کام کرنے سے، صرف عبادت کرنے سے اسلامک کمیونٹی وجود میں نہیں آتا۔ تو پھر کیسے وجود میں آتا ہے؟ وہ اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایز وی ول ایکسپلین، انشاءاللہ ہم آئندہ بہت ہی ایکسپلین کے ساتھ توضیح دیں گے، وضاحت کریں گے۔ اے کمیونٹی مسٹ بی اے ویری یونیفائڈ اینڈ integrated group of people who behave like one body۔ یعنی ایک کمیونٹی کو اس طرح ہونا چاہیے، ان کا رفتار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک باڈی کی طرح کام کریں۔ یعنی ہم اور آپ اس پورے کمیونٹی کو ایک باڈی تصور کریں اور خود کو پارٹ آف دس باڈی سمجھیں، اور اس کے حساب سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رفتار کریں، کردار رکھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کریں۔ And in addition to his or her own personal identity, every individual should
have an individual that is shared with other member of the community. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کے ایک فردی انڈیویجول پرسنل آئیڈینٹی ہے، تشخص ہے اس کا، اسی طرح اس کے ایک اجتماعی اور تشخص بھی ہونی چاہیے جو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. All must work together in unite way for the same causes. یعنی ان لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ کام کرنا اس ایک ہی مشترک مقصد میں. یہ بہترین کمیونٹی ہے. یعنی ایک بہترین معاشرہ وہ ہے جہاں پہ انسان کا مقصد مشترک ہوں، سب مل جل کر رہتے ہوں اور اس مقصد کے لیے کام کرتے ہوں، تو یہ ایک بہترین معاشرہ ہے. یہ معاشرہ نہیں ہے جہاں پہ لوگ آپس میں نفرتوں کے ساتھ، بغض و حسد کے ساتھ، ایک دوسرے کے کینے کے ساتھ، نفرتوں کے ساتھ، مختلف پارٹیوں کے ساتھ ایک جامعہ میں کمیونٹی میں رہتے ہوں، تو اسے ہم کہیں کہ ایک اسلامک کمیونٹی ہے. ایسا نہیں. ایک بہترین اور اسلامی کمیونٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان آپس میں اتحاد کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ مشترک ہدف کے لیے اپنا قدم بڑھائے. یہ ہے. خب یہ مقدمہ تھا جو انہوں نے بیان کیا. تو اب قرآن میں دا امپورٹنس آف کمیونٹی ان دا قرآن. خب قرآن ہمارے اور آپ کے لیے منبع ہے. قرآن سے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کمیونٹی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے. اس حوالے سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے فرام این اسلامک پوائنٹ آف ویو اور اینڈ ان پرٹیکولر فرام دا قرآنک پوائنٹ آف ویو دا ڈیولپمنٹ آف کمیونٹی، سوسائٹی اور نیشن از آف ایٹ موسٹ importance rather than focusing on individuals. پہلا مقدمہ یہ ہے اس حوالے سے کہ قرآن میں ہمیشہ، چاہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں یا مخصوص طور پر، خصوصی طور پر قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے سمجھیں، تو قرآن جو ہے زیادہ توجہ دیتا ہے کمیونٹی کے، سوسائٹی کے، امت کے ترقی کو، اس کے پیش رفت پر زیادہ امپورٹنس دیتا ہے کہ جائے کہ وہ پرسنل، شخصی اور انڈیویجول لوگوں پہ، فردی زندگی پر توجہ دیں. یعنی اسلام زیادہ تر فوکس جامعہ کے اوپر، اجتماعی زندگی کے اوپر دیتا ہے. ایک اور پوائنٹ، دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی قرآن میں خدا ہیومن بینگ کو مخاطب قرار دیتا ہے تو وہاں پہ سب کو مخاطب قرار دیتا ہے، کسی خاص فرد کو نہیں. یعنی ان دا قرآن آلویز ایڈریسنگ ہیومن بینگز کلیکٹیولی. یعنی خدا عمومی طور پر سب کو مخاطب قرار دیتا ہے. جیسے ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ قرآن میں ہم اور آپ یہ جانیں کہ خدا ہم سے مخاطب ہیں، تو وہ الفاظ کون کون سے ہیں. ایک دوسرا، خدا ہم سے بات کرنا چاہتا ہے تو خدا کس طرح ہم سے بات کرتا ہے. اس میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہ ایک اسلامک جامعہ کا پہلا سورس قرآن ہے. تو قرآن نے خدا ہم اور آپ کو ایک سوسائٹی کے طور پر، ایک کمیونٹی کے طور پر دیکھتا ہے یا ایک انڈیویجول اور فردی زندگی ایک فرد کے طور پر دیکھتا ہے. اس میں یہ بیان کرنے کی کوشش کی. کہتے ہیں when reading through the Quran even once it is crucial to ask ourselves who exactly Allah is addressing when he talks to us. جب خدا ہم قرآن پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے، جو ہم اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ خدا ہم سے ایگزیکٹلی کس طرح بات کرتا ہے. Of course, sometimes Allah addressing the prophets himself as Ya Ayyuhar Rasul or Ya Ayyuhan Nabi, and then the prophets delivers the message of Allah to us. کو پہلے میں خدا سیدھے مستقیم ہم سے بات نہیں کرتا، بلکہ اپنے پیغمبروں سے، اپنے پیغمبر سے بات کرتا ہے. یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، قل للمؤمنین، کہ اپنے مومنین سے کہیے، آپ کہیے. یعنی پیغمبر کو مخاطب قرار دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میرا میسیج کو لوگوں تک پہنچاؤ. تو پہلا ایک طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچے گا، چاہے ہمارے فردی زندگی سے مربوط ہو یا چاہے ہماری اجتماعی زندگی سے مربوط ہو. پھر دین دا پروفٹس ڈیلیورز دا میسیج آف اللہ ٹو اس. پھر اس کے بعد خدا کے میسیج کو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ ایک راستہ. دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ there are approximately 200 cases in the Quran where Allah used the word An-Nas when speaking directly to the people. An-Nas can mean people, a group of people, a community, a society, humanity or mankind. اب کبھی قرآن میں 200 سے زیادہ مورد ایسے ہیں جہاں پہ خدا مستقیم طور پر لوگوں سے بات کرتا ہے. جب لوگوں سے بات کرتا ہے تو ایک کلمے کا استعمال کرتا ہے. اس کلمے کو کہا جاتا ہے الناس. خب الناس کے مطلب کیا ہے؟ الناس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں لوگ، گروپ آف پیپل، لوگوں کے گروہ، کمیونٹی کہہ سکتے ہیں، سوسائٹی کہہ سکتے ہیں، ہیومینٹی اور مینکینڈ. ان سب کو الناس کے معنی میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. ان ایڈیشن
to these cases, sometimes Allah says بنی آدم, the children of Adam. خب اسی مسئلے میں خدا کبھی کبھی ایک اور لفظ استعمال کرتا ہے, اسے کہتے ہیں بنی آدم, children of Adam. It is rare that Allah talks to one individual person. This means that the message of Islam is in large for the masses, societies, communities or humanity as a whole. خب یہاں پہ خدا انسانوں سے جب ڈائریکٹ بات کرتا ہے تو الناس کہتا ہے یا بنی آدم کہتا ہے, یا ایھا الناس یا بنی آدم کے نام سے لفظ سے استعمال ہمیں پکارا جاتا ہے. تو اس وقت خدا کسی خاص فرد کو مورد توجہ قرار نہیں دیتا, بلکہ خدا سب کو, تمام کمیونٹی کو, سوسائٹی کو اور جامعے کو مخاطب قرار دیتا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اور سیکنڈلی ہم دوسرا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ when it comes to the community of the faithful, جب خدا ایک خاص گروہ کو مخاطب قرار دیتا ہے, جیسے مومنین کے کمیونٹی کو, مومنین کے سوسائٹی کو, مومنین کے گروپ کو جب خدا مخاطب قرار دیتا ہے تو کہتا ہے many times the Quran uses the expression oh those who believers, or those who believe, or those who have faith. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو, یا اے وہ لوگوں جن کے پاس ایمان ہے. یعنی یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے. یہاں پہ کہتا ہے کہ کبھی یہ نہیں کہتا however as for us I remember we do not have a case in which Allah says oh who one who has faith. Allah always addresses as the plural form. یعنی اللہ کبھی یہ نہیں کہتا اے وہ جس نے ایمان لایا, اے وہ شخص, اے وہ ایک شخص جس نے ایمان لایا, ایسا کبھی نہیں کہتا, بلکہ اے وہ لوگوں جس نے ایمان لایا. تو اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ خدا ہمیشہ پلورل فارم میں, جمع کی صورت میں استعمال کرتا ہے. خدا کا مخاطب صرف ایک شخص نہیں ہے, بلکہ خدا عموم سارے لوگوں سے مخاطب ہو کر بات کرتا ہے. خوب, تیسرا پوائنٹ جس میں ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ regarding our daily obligatory prayers, جب ہم اپنے روزانہ کے واجب عبادات کو دیکھتے ہیں, نمازوں کو دیکھتے ہیں, اللہ commands us to recite the chapter الحمد. خدا نے ہم کو واجب قرار دیا یا ہمیں بتایا کہ کیا کریں, الحمد کو پڑھیں اپنے نمازوں میں. The opening in every first and second units in rakats of the prayer. اپنے نمازوں کی پہلی اور دوسری رکعت میں آپ کیا کریں, سورہ حمد کا مطالعہ کریں, سورہ حمد کو پڑھیں. خوب, اس سورہ حمد میں ہم کیا پڑھتے ہیں, in this chapter we do not say, اس چیپٹر میں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ I worship only you, میں تیری عبادت کرتا ہوں, میں ہی تجھ سے مدد چاہتا ہوں, یہ ہم نہیں کہتے, بلکہ کیا کہتے ہیں, rather we say we worship only you, ہم تجھ سے ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نہیں کہتے ہیں میں تیری عبادت کرتا ہوں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. and then we say we ask and seek assistance from you, ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں, تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں, تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, in plural form, جمع کی صورت میں. تو دیکھا آپ نے, ہماری عبادتوں میں بھی خدا ہمیں تربیت کرتا ہے کہ جمع کی صورت میں استعمال کریں. ہم کیا کہتے ہیں, ہمیشہ سورہ حمد میں پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں, ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں. تو جمع کا صیغہ استعمال, تو سوسائٹی اور یہ مخاطب. تو اسی طرح یہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ اگر ہم خدا سے دعا کریں, we can make request from Allah during any part of our daily prayers, جب بھی ہم اپنے روزانہ کی عبادتوں میں خدا سے دعا کریں, درخواست کریں. For example, in the qunut we usually begin our prayers with ربنا. کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں, جب بھی قنوت پڑھتے ہیں تو ایک ربنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ربی کا استعمال نہیں کرتے, مائی لارڈ نہیں بلکہ our Lord, such as in supplication. جیسے کہ اس دعا میں ہم پڑھتے ہیں کہ او our Lord grant us good in this world and good in the hereafter and save us from the chastisement of the fair. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اب یہاں پہ ہمیں یہ رائٹر بتاتا ہے کہ آپ اپنے روزانہ کی نمازوں میں بھی جب خدا سے دعا کریں تو ربنا سے کریں, خدا یا اے ہمارے پروردگار ہمیں بچا دے, دوسروں کو بچا دے. تو یہ مہم ہے کہ ہم غیروں کے لیے دعا کریں تاکہ ہماری دعا بھی قبول ہو. پہلے دوسروں کے درد کو خدا سے, دوسروں کے مشکلات کو برطرف کے لیے خدا سے دعا کریں, پھر اپنے لیے. الجار ثم الدار, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بیٹے امام حسن سے کیا فرمایا, میرے بیٹے پہلے دوسروں کے لیے دعا کرو پھر اپنے لیے دعا کرو. یہ بہت ہی اخلاقی پہلو ہے جو ہمیں ایک کمیونٹی کو وجود میں لانے میں, ایک اجتماعی زندگی بسر کرنے میں خیال رکھنا چاہیے. خوب, اسی طرح جب ہم اپنے نماز کو ختم کرتے ہیں, when we
conclude our prayer, we say Assalamu alayna. May Allah's peace be with us, not peace be with me. This is the outlook of a person who belongs to a community. خب جب ہم اپنے نماز کو ختم کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا. تو ہم السلام علینا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ کہتے ہیں خدا کی رحمت ہوں، خدا کے درود و سلام ہم پر ہوں، نہیں کہتے ہیں کہ مجھ پر ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک کمیونٹی میں زندگی کرنے والے انسان کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ سب کو لے کر چلیں، سب کے لیے کام کریں، نہ کہ صرف پرسنل. اس میں خلاصہ ہم اور آپ اگر سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ قرآن نے ہمیشہ فوکس کیا ہے کس کو؟ گروپ کے ساتھ، اجتماعی زندگی پر. تو ہماری اور آپ کی بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم اجتماعی زندگی کو وجود میں لانے میں کوشش کریں. اور قرآن کی کچھ آیتوں کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے، گفتگو کریں گے کہ قرآن نے کہاں کہاں جامعے کے بارے میں گفتگو کی ہے اور کہاں پہ پیغمبر گرامی اسلام نے بیان فرمایا اور ایک جامعہ وجود میں لانے میں کوشش کی ہے، اور ایک جامع اسلامی کی کیا خصوصیات اور کوالٹیز ہونی چاہیے. اس پر انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچرز میں گفتگو کریں گے. آج تک کے آج کے لیکچر میں جو بھی سوال ہو انشاءاللہ آپ لوگ کمنٹ باکس میں ہمیں بتاتے رہیے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.